یہ وزیروں مشیروں کی جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہے یہ میرا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کا آغاز اس دن ہوگا. دل میرا یہ کہتا ہے کہ جس دن جب حکومت بنے اس دن وزیروں کی مشیروں کی معاون خصوصی کی انکم ٹیکس اور ایسٹس کی ریٹرنز اور ان کی فیملی کی نیشنلٹی جو ہے وہ لوگوں کو بتائی جائے کہ یہ پاکستانی نیشنل ہے یا ان کے بچے نواز شریف کی طرح یو کے نیشنل ہیں یا کسی اور لیڈر کے. مثال ایک کی میں نے دی ہے, جائیداد یہاں پر ہے یا لندن میں ہے یا دبئی میں ہے. یہ باتیں پتہ چلنی چاہیے آپ کو بھی اور مجھے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون کیا وعدہ کر کے آیا ہے. اور ہم نے تو لیکچر سنے تھے مغربی جمہوریت کے. مغربی جمہوریت میں تو ایک شیڈو کیبنٹ کا بھی تصور ہے, اور خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس بہترین کوئی 16-17 لوگوں کی ایک مختصر کیبنٹ ہوگی اور وہ سٹار بیٹسمین ہوں گے, اور اس طرح ہوگا جیسے کوئی دنیا میں بڑی بڑی ملٹی نیشنلز میں کسی کو سی او رکھنے کے لیے کرائٹیریاز ہوتے ہیں, ایسے وزراء کے لیے بھی کرائٹیریاز ہوں گے. لیکن بعد میں ہمیں وسیم اکرم پلس کے طور پر بزدار صاحب ملے ہیں, اور اس کے بعد کیبنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مشرف کی لگتا ہے وہ کاپی کی گئی ہے. وزیر پارلیمانی امور ان کے وہ ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں. سیاسی امور کے وزیر وہ ہیں جو زندگی میں کونسلر نہیں بنے. 7 لوگ ایسے ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں, اور ان 7 لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو ڈیول نیشنل بھی نہیں, سوری وہ صرف سنگل نیشنل ہے, اس کی نیشنلٹی پاکستانی ہے ہی نہیں. وہ پاکستان ویزے پر تشریف لاتا ہے, اور جس دن ویزا اس کا ایکسپائر ہوگا وہ اس دن کیبنٹ تو کیا پاکستان میں بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ یہ وہ کون ہے جی؟ کہ یہ وہ کون ہے جی؟ وہ میں اس وقت نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن 7 ڈیول وہ بیرون ملک نیشنل لوگ ہیں, اور اس میں سے ایک ایسا ہے جو پاکستانی بھی نہیں ہے. سو یہ پاکستان, اور آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب آپ کے سوال, یہ اس طرح کے سوالوں کو بھی ہم فیس کرتے تھے, اور اس وقت کی سپریم کورٹ جو تھی وہ 100 موٹو سے لے کر 184(3) جو تھی, آپ کو یاد ہوگا ایوییشن کے مشیر ہوتے تھے ہمارے ایک, وہ پھڑکا کر انہوں نے پرے مارے تھے 10 دن میں کہ یہ کیونکہ ڈیول نیشنل ہے یہ نہیں ہو سکتا. مگر یہاں پر فیصل واڈا سے لے کر اور یہ تمام لوگوں کے کیسز, تمام لوگ اسی طرح یہ کام بھی کر رہے ہیں. اس امتیازی سلوک کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے شجاعت صاحب کی بات کی, یہ طارق عظیم, شجاعت عظیم کی, طارق عظیم کے بھائی کی آپ نے تذکرہ کیا. اس کے علاوہ شاید خاقان عباسی کی بہن وہ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کرنے سے پہلے آؤٹ ہو گئی تھی, لیکن اس وقت تحریک انصاف کی 2 یا 3 خواتین کا کیس تھا, تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا, کوئی ادھر ادھر سے گول گول گھوم کے کہیں سے رک گیا. ڈیول نیشنلٹی پاکستانی پارلیمان میں پاکستان کا ایک آئینی ایک کلوز ہے 64(1)(d) جس کے اوپر قدغن لگ جاتی ہے. اس کو فلوٹ کر کے کیسے چلاتے ہیں نظام مجھے نہیں سمجھ آتا. یہاں سپریم کورٹ کو بھی نظر نہیں آتا, یہاں کسی قانون دان کو, پارلیمان کو نظر نہیں آتا. یہ وہ ہمارا قانون ہے اور آئین ہے جس کی ناک جب دل آتا ہے نا, ہم چاہے ادھر کو مروڑ لیں چاہے ادھر کو مروڑ لیں, یہ وہ والا قانون ہے ہمارا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 ڈیول نیشنل مشیر اور معاون خصوصی ہیں, یہ میرے لیے ایک اور بھی بڑی خبر ہے. جی بالکل ملک صاحب, اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے ہماری اگزامپل دی, ہم تو بڑے سیاہ بخت لوگ ہیں کہ جس کو آئین کی کتاب میں سے کوئی شک نہیں ملی وہ بلیک ڈکشنریز میں سے فارغ ہو گیا. تو ہماری تو اگزامپل انہوں نے, ہم غدار بھی ہیں, ہم توہین رسالت کے مجرم بھی ہیں, ہم چور بھی ہیں, ہم ڈاکو بھی ہیں, ہم نے تو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے مومن لوگ آئے ہیں, یہ بڑی دعاؤں سے اور بڑی محنت سے بنا کر یہاں تک پہنچائے گئے ہیں. اور اس میں آپ ان کی کیبنٹ ملاحظہ کر لیں, یعنی وزیر خزانہ پی ٹی آئی کے لیے نامعلوم ہے. پی ٹی آئی کو پہلے اس وزیر خزانہ سے کبھی تعارف بھی نہیں ہوا تھا جو پی ٹی آئی میں رہا ہے, بلکہ خان صاحب اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ اگر 4 لوگ ایک دروازے سے اندر آئیں تو مجھے نہیں پتا کہ حفیظ شیخ ان میں سے کون ہے, لیکن لگا دیا انہوں نے. اس کے بعد جن کا وزیر خزانہ اپنا نہ ہو, داخلہ اپنا نہ ہو, اسی طرح باقی میں آپ کو لمبی لسٹ دے دیتا ہوں, کیا کہتے ہیں, جو کہ ان کے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور خصوصاً یہ جو ڈیول نیشنلٹی والا معاملہ ہے, اس پر تو خان صاحب کو کوئی وضاحت دینی چاہیے. مگر یہاں پر کیونکہ اصول نرالا ہے, اس وقت ووٹ لینے کے لیے اور دعوے تھے, اور آج کیونکہ تبدیلی آ چکی ہے تو اب اور قسم کی, اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہر چیز میں جو انہوں نے کہا تھا اس کے الٹ وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ.